اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا انداز بیان کرتے تھے۔ چنانچہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم آپس میں کہتے شاید آپ بھول گئے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع سجدے، رکوع سے سر اٹھا کر کھڑا ہونے اور 2 سجدوں کے درمیان نشست کا دورانیہ تقریباً برابر ہوتا تھا۔ حضرت ابو قلابہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اوقات نماز کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو جم کر قیام کیا، پھر رکوع کیا تو وہ بھی جم کر کیا، اس کے بعد رکوع سے سر اٹھایا تو تھوڑی دیر تک سیدھے کھڑے رہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ہمارے شیخ ابو یزید کی طرح نماز پڑھائی، اور ابو یزید جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے، سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہوا جھکے۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کرتے وقت گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز میں تکبیر کہتے تھے، خواہ وہ فرض نماز ہو یا نفل، ماہ رمضان میں بھی ہو اور اس کے علاوہ بھی۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، جب رکوع کرتے تو بھی اللہ اکبر کہتے، پھر رکوع سے اٹھتے تو سمیع اللہ لمن کہتے، اس کے علاوہ سجدہ کرنے سے پہلے ہی ربنا ولک الحمد کہتے، اس کے بعد جب سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرتے تو بھی اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدوں سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر جو رکعتوں میں بیٹھ کر اٹھتے تو بھی اللہ اکبر کہتے۔ الغرض ہر رکعت میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے۔ جب اپنی نماز ختم کر لیتے تو فرماتے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں تم سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں، بے شک یہی آپ کی نماز ہوتی تھی یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے، اور کچھ لوگوں کے لیے ان کا نام لے کر دعا کرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، ایاس بن ابو ربیعہ اور ناتواں مسلمانوں کو کفار کے ظلم سے نجات دے۔ اے اللہ قبیلہ مضر پر اپنی گرفت سخت کر دے، انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر دے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا۔ اس وقت اہل مشرق سے قبیلہ مضر کے لوگ آپ کے دشمن تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے سے گر پڑے تو آپ کی دائیں جانب زخمی ہو گئے۔ ہم لوگ آپ کی خدمت میں تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور ہم بھی بیٹھ گئے۔ سجدے کی فضیلت کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم روز قیامت اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، شب بدر کے چاند پر کوئی ابر نہ ہو، اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو کیا تم آفتاب کو دیکھنے میں شک کرتے ہو جبکہ اس پر ابر نہ ہو؟ آپ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا، جو دنیا میں جس کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جائے۔ چنانچہ کوئی سورج کے ساتھ جائے گا، کوئی چاند کے پیچھے ہوگا اور کوئی بتوں شیطان کے پیچھے چلے گا۔ باقی اس امت کے مسلمان لوگ رہ جائیں گے جن میں منافق بھی ہوں گے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ ایک نئی صورت میں تشریف لائے گا اور فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ عرض کریں گے، ہم تجھے نہیں پہچانتے۔ ہم اسی جگہ کھڑے رہیں گے، جب ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس اپنی اصلی شکل میں و صورت میں جلوہ گر ہوگا اور فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ تو کہیں گے، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں بلائے گا۔ اس وقت جہنم کی پشت پر ٹل رکھ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اپنی امت کے ساتھ اس پر سے گزروں گا۔ اس روز رسولوں کے علاوہ کسی اور کو کلام کی ہمت اور طاقت نہ ہوگی۔ اس روز رسول کہیں گے، الہی سلامتی دے، الہی سلامتی دے۔ جہنم میں سعد
ان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے۔ کیا تم نے سعد ان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا بس وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، مگر ان کی لمبائی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور آنکڑے لوگوں کو ان کے برے اعمال کے مطابق گھسیٹیں گے۔ بعض شخص تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، وہ کچھ زخموں سے چور چور ہو جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ اہل جہنم میں سے جن پر مہربانی کرنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ نکال لیے جائیں گے، چنانچہ فرشتے انہیں سجدوں کے نشان سے پہچان کر نکال لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگ پر سجدوں کے نشانات کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو جہنم سے اس حالت میں نکالا جائے گا کہ نشانات سجود کے علاوہ ان کے ہر چیز کو آگ کھا چکی ہوگی۔ یہ لوگ کوئلے کی طرح سوختہ حالت میں جہنم سے نکالے جائیں گے، پھر ان پر آب حیات ڈالا جائے گا تو ایسے نمو پائیں گے جس طرح قدرتی بیج بوجھ کے بہاؤ میں اگتا ہے، پانی کے بہاؤ میں اگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائے گا، لیکن ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان رہ جائے گا۔ وہ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے آخری ہوگا، اس کا منہ دوزخ کی جانب ہوگا۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ میرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو نے مجھے جھلسا دیا اور اس کے شعلے نے مجھے جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو آئندہ ایسا تو نہیں کرے گا کہ اگر تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو پھر اس کے علاوہ کچھ اور مانگے؟ وہ عرض کرے گا ہرگز نہیں، تیری عزت کی قسم۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مشیت کے مطابق عہد و پیمان دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا منہ دوزخ کی جانب سے پھیر دے گا۔ جو جنت کی طرف منہ کرے گا تو اس کی تر و تازگی اور بہار دیکھ کر جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا خاموش رہے گا۔ اس کے بعد کہے گا اے میرے پروردگار مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ فرمائے گا کیا تو نے اس پر قول و قرار نہ کیا تھا؟ جو کچھ تو مانگ چکا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا؟ اس پر عرض کرے گا اے میرے پروردگار تیری مخلوق میں سب سے بڑھ کر میں ہی بد نصیب نہ ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا اگر تجھے یہ بھی عطا کر دیا جائے اس کے علاوہ کچھ اور تو سوال نہیں کرے گا، اور اس کے پروردگار کرے گا تیری بزرگی کی قسم میں اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کو اس کی مشیت کے مطابق قول و قرار دے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ سے جنت کے دروازے پر پہنچا دے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا وہاں کی شادابی، تازگی اور فرحت دیکھ کر جتنی دیر اللہ کو منظور ہوگا خاموش رہے گا، پھر یوں گویا ہو گیا میرے پروردگار مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے تجھ پر افسوس، تو کتنا عہد شکن اور دغا باز ہے۔ کیا تو نے اس بات کا عہد نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد میں کوئی درخواست نہیں کروں گا؟ تو عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ بد نصیب نہ کر۔ تب ان کی باتوں پر اللہ ہنس دے گا اور اسے جنت میں جانے کی اجازت دے دے گا کہ فرمائے گا خواہش کر، چنانچہ وہ خواہش کرے گا یہاں تک کہ اس کی تمام خواہشات ختم ہو جائیں گی، تو اللہ فرمائے گا یہ چیزیں اور مانگ۔ اس کا پروردگار اسے خود یاد دلائے گا یہاں تک کہ جب اس کے تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ فرمائے گا تجھے یہ بھی بلکہ اس کی مثل اور بھی دیا جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر فرمایا اللہ فرمائے گا تیرے لیے یہ بھی اور اس کے ساتھ 10 گنا مزید بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گویا ہوئے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے اور اتنا اور ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا یہ سب کچھ تجھے دیا، اس سے 10 گنا مزید بھی دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوزخ چھو بھی نہ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچا، ہمیں سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھ، صراط مستقیم پر چلا، اپنے ہر احکامات پر کو ماننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر جما دے، اور جو دنیا میں باطل ہے باطل دکھا اور اس پہ دور کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔